بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ کلمہ جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو بھی دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جو ہمارے روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، مگر افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس کے حقیقی قدر منزلت سے ناواقف ہیں۔ یہ موضوع ہے نماز فجر اور اس سے پہلے پڑھی جانے والی 2 سنتوں کا، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ ذرا سوچیں، صرف چند منٹوں کی یہ عبادت جیسے ہم اکثر جلدی یا نیند کی حالت میں ادا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی قیمتی ہے، اسے پوری دنیا کی دولت، جہاں منصب اور آسائشوں سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ہمیں اس لیے حیران کرتی ہے کیونکہ ہم عام طور پر نماز فجر کی فرض رکعتوں کی ہی اہمیت دیتے ہیں اور اس سے پہلے پڑھی جانے والی 2 سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جلدی میں ادا کر کے فرض نماز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، یہ 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی اہم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حتیٰ کہ سفر کی حالت میں بھی انہیں ترک نہیں فرمایا، جبکہ دیگر سنتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر میں چھوڑ دیا کرتے تھے، مگر فجر کی سنتوں کا اہتمام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ عبادت کتنی اہم اور برکت والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے نماز فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پیش کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کریم کی ان آیات کا بھی ذکر کریں گے جن میں فجر کے وقت کی عبادت، ذکر اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نماز فجر کی مجموعی فضیلت کی اور اس وقت کی برکت کی جسے قرآن کریم نے خود مشہود یعنی حاضر ہونے والے وقت قرار دیا ہے، جہاں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے واقعات کا بھی تذکرہ کریں گے جو نماز فجر کی اہمیت اور اس کی برکت کو واضح کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو ہمارے اسلاف اور اس عبادت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں انہیں کیسی برکتیں نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک ترتیب سے وظیفہ پیش کریں گے جس میں نماز فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بعد ایک ایسا کلمہ پڑھنے کو بتایا جائے گا جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جو بھی قیمتی چیز مانگو گے اللہ تعالیٰ خوشی سے وہ دے دے گا۔ اور اس وظیفے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی قرآنی آیات بھی شامل کر کے دیں گے تاکہ آپ اسے اپنے روزمرہ زندگی میں فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ سکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات کے لیے دعا کر سکیں۔ تو اس کے لیے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، دعا کی قبولیت کا انحصار اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ عام ہے اور فجر کا وقت ان اوقات میں سے ایک ہے جن میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں رات کے آخری حصے اور فجر کے وقت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے، ہر دعا کا فوری من چاہا نتیجہ ملنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کبھی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو مانگی گئی ہو، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں ایمان کا تقاضا ہے، ہم اللہ سے امید رکھیں، دعا کرتے رہیں، نتیجہ اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیں۔ ناظرین، آپ سے پھر گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ہم نے آپ کے لیے ایک مکمل ترتیب وار عمل پیش کیا ہے جسے آپ روزانہ اپنے زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔
یاد رکھیں دین اسلام میں چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی بڑا اجر رکھتی ہیں، بشرطے کہ وہ خلوص نیت یقین کے ساتھ ادا کی جائیں۔ آئیے اب تفصیل سے اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں نماز فجر کی یہ دو سنتیں ہماری زندگی میں کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ ناظرین، نماز فجر کا وقت دراصل ایک ایسا وقت ہے جب پورے کائنات خاموشی کی چادر اوڑھی ہوتی ہے، ستارے ابھی مدھم ہو رہی ہوتے اور صبح کی پہلی کرن افق پر نمودار ہونے کو ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے مخلص بندے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ باقی دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے۔ یہ عمل بذات خود ایک عظیم قربانی اور اخلاص کی علامت ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی عبادت کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ آئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز فجر کی دو سنتوں کی اہمیت۔ قرآن حدیث کی روشنی میں نماز فجر کی دو سنتیں، جنہیں فقہ اصلاحی میں سنت موقدہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تاکید شدہ سنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ آئے پہلے ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ عمل کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی نعمتوں، دولت، جائیداد اور آسائشوں کو ان 2 رکعتوں کے مقابلے میں کم تر قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جبکہ اس عمل کا اجر اللہ کے ہاں باقی رہنے والا اور دائمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نفل نماز کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا فجر کی 2 رکعتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کبھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، صحت ہو یا بیماری کی حالت۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کچھ چیز جلدی میں مصروف کر دے تو فرض نماز کے 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے مصروفیات یا وقت کی کمی کو بہانہ بنا کر اس سنت کو ترک کرنا مناسب نہیں، بلکہ اسے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنت رکعتوں میں سورہ کافرین اور سورہ اخلاص کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت قل آمنا باللہ، سورہ آل عمران کی آیت قل یا اہل الکتابی کی تلاوت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں توحید اور اخلاص کی مضامین پر مشتمل سورتوں کی تلاوت کو ترجیح دیتے تھے، جو اس عمل کی روحانی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو فجر کے وقت اور اس میں عبادت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، سورج ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو، اور فجر کی قرأت یعنی نماز فجر کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ فجر کی قرأت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فجر کی نماز کو مشہود یعنی حاضری کا وقت قرار دیا ہے، یعنی اس وقت رات اور دن دونوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو اس نماز کی خصوصی فضیلت کی دلیل ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دن کے دونوں کناروں رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح اور شام کا وقت ہے، اور فجر کی نماز دن کے آغاز کی نماز ہے، جس میں نہ صرف فرض بلکہ اس سے پہلے کی سنتیں بھی شامل ہیں۔
سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس اللہ تسبیح کو جب تم صبح کو کرو۔ اس آیت میں صبح کے وقت اللہ کی تسبیح اور ذکر کی خاص تاکید کی گئی، اور فجر نماز اسی ذکر تسبیح کا عملی مظاہر ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح 4 کرو سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے۔ یہاں بھی طلوع آفتاب سے پہلے کے وقت یعنی فجر کے وقت کی عبادت کی خصوصی اہمیت بیان کی گئی۔ یہ تمام آیات احادیث ملا کر ہمیں یہ سبق دیتی ہے، فجر کا وقت اللہ کے نزدیک ایک خاص اور بابرکت وقت ہے، اور اس وقت کی گئی عبادت خاص طور پر فرض سے پہلے کی 2 سنتیں اللہ کے ہاں غیر معمولی اجر رکھتی ہیں۔ ناظرین، نماز فجر کو دیگر نمازوں کے مقابلے میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ حضرت جرار بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایک عظیم بشارت ہے کہ فجر اور عصر کی پابندی کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے ان دونوں میں کتنا اجر ہے تو گھسٹتے ہوئے بھی ان میں شریک ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے فجر کی نماز میں اتنا زیادہ اجر ہے، اگر لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کسی بھی حال میں اسے ترک نہ کریں۔ فجر کے وقت کی برکت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے نماز کے وقت آپس میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی ایک گروہ رخصت ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ یہ منظر اپنے آپ میں کتنا عظیم ہے۔ فرشتے فجر کی نماز پڑھنے والوں کی گواہی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ رات کے آخری حصے اور فجر کے وقت کی خصوصیت یہ بھی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ یہ وقت فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحات ہیں جب سنتیں پڑھنے کے بعد دعا کرنا انتہائی موضوع بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرے وہ گویا اللہ کی حفاظت ذمہ داری میں ہے، کہ اس بات کی دلیل ہے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا شخص اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں نماز فجر کی اہمیت کو ظاہر کرنے والے کئی واقعات ملتے ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں ہمارے اسلاف اس عبادت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی صحابی کو فجر کی نماز میں غائب پاتے تو ان کے گھر جا کر خیریت دریافت فرماتے، کیونکہ ان کے نزدیک فجر کی نماز میں شرکت نہ کرنا کسی بڑی وجہ کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تکبیر کہتے تو اپنی آواز بلند کر کے کہتے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہی الفاظ بعد میں اذان فجر کا مستقل حصہ بن گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے ابتداء اسلام سے ہی فجر کی نماز کو نیند پر ترجیح دینے کی تلقین کی جاتی رہی۔
ایک اور واقعہ تابعین کے دور سے ملتا ہے جس میں کئی بزرگان دین کا یہ معمول تھا، وہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، اور اسی عمل کو اشراق کے برکت سے تعبیر کیا جاتا۔ اس معمول کی بنیاد اس حدیث پر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ صحابہ اکرام تابعین اس وقت کو غفلت میں ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ ذکر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے جب مسلمانوں نے کئی اہم غزوات معرکوں کا آغاز کیا تو ان کی بنیادی صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد رکی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت کو بابرکت فتح نصرت کا وقت سمجھا جاتا تھا۔ یہ روایت ہمیں درس دیتی ہے فجر کا وقت نہ صرف انفرادی عبادت بلکہ اجتماعی برکت کامیابی کا بھی ذریعہ سمجھا جاتا رہا۔ یہ تمام واقعات اور روایات ہمیں پیغام دیتے ہیں نماز فجر اس سے متعلقہ اعمال ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا مرکزی حصہ تھے، انہی کی برکت سے وہ دنیا آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے وہ ترتیب پیش کرتے ہیں جسے آپ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد سکون سے بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے جو شخص بھی نماز فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بعد یہ عمل کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشی خوشی عطا کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، اس کا ذکر کرنے اور اپنے حاجات اسی کے حضور پیش کرنے کا یہ خوبصورت انداز ہے، دعا کی قبولیت کی معیشت پر منحصر ہے اور ہمیں پورے یقین امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تو اس عمل میں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ فرض نماز پڑھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے 2 سنتوں کے درمیان ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں حدیث میں ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صحیح مسلم میں۔ اس لیے دعا کا آغاز درود شریف سے کرنا انتہائی بابرکت ہے، کیونکہ درود کے ذریعے دعا اللہ کے حضور قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ان 3 ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ یا رزاق یا وہاب یا کریم یا رزاق، اے روزی دینے والے، یہ نام اس وقت پڑھے جب رزق میں کشادگی کی دعا کرنی ہو۔ یا وہاب، اے بلا عوض عطا کرنے والے، یہ نام اللہ کی بے پائے سخاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بغیر کسی عوض کے نوازتا ہے۔ یا کریم، اے کرم کرنے والے، یہ نام اللہ کی بے حد فیاضی عطا کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تینوں ناموں کو بتائے گئے تعداد میں ادب خشوع سے پڑھیں اور دل میں اللہ کے عظمت و کرم کا یقین رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس کو بتائے گئے تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی پڑھ لینی ہے۔ آخر میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس مکمل ترتیب کو روزانہ نماز فجر کی سنتوں کے بعد سکون خشوع کے ساتھ سمجھ بوجھ کر پڑھنے کی عادت بنائیں۔
اسے جلدی میں یا محض رسمی طور پر نہ پڑھیں بلکہ دل کی حضوری کے ساتھ ادا کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی نماز فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت، اس کی برکات اور ایک مکمل وظیفے کی ترتیب جسے آپ نے اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر قرار دیا، اور کبھی بھی چاہے سفر ہو یا حضر اس عمل کی ترک نہیں فرمایا۔ ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا جن میں فجر کے وقت کی عبادت ذکر کی خصوصی اہمیت بیان کی گئی، اور یہ جانا کس طرح فرشتے اس وقت جمع ہو کر اللہ کے حضور گواہی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں ہر چھوٹا عمل بھی اگر اخلاص نیت یقین کے ساتھ کیا جائے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتیں ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں اپنی نیند آرام پر اللہ کی رضا کی ترجیح دینی چاہیے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں، آج سے ہم نماز فجر کی پابندی کریں گے، اس کی سنتوں کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے حاجات پیش کرنے کی عادت ڈالیں گے، کیونکہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ سے آپ دنیا کی جو بھی قسمتی چیزیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی عطا کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کریں، اے اللہ تو ہی ہمارا خالق مالک ہے، تو ہی رزاق اور وہاب ہے، ہمیں نماز فجر کی پابندی کے توفیق عطا فرما، اس کی دونوں سنتوں کے اہتمام کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی عبادت کا ذوق شوق پیدا فرما، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے تمام حلال حاجات پوری فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہماری صحت و عافیت میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں فجر کے وقت کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمارے اعمال کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی مزید مفید اسلامی معلومات پہنچتی رہیں، اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی کے عمل سے فیوز یاب ہو سکیں۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔